ذرا سوچئے، 950 سال، ایک ہی پیغام، اور ہر بار ہر روز اسے ٹھکرا دیا جائے۔ یہ کہانی ہے سورہ نوح کی، صبر، استقامت اور ایک پیغمبر کی اپنی قوم کے لیے انتھک محبت کی ایک لازوال داستان۔ آخر اتنی طویل جد و جہد کے پیچھے کیا راز تھا؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے مشن کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ تو یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی واضح اور سیدھے حکم سے۔ اللہ نے حضرت نوح کو ایک مشن دیا، اپنی قوم کو خبردار کرو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ یعنی مقصد بالکل صاف تھا، حضرت نوح کو ایک نذیر یعنی خبردار کرنے والے کے طور پہ بھیجا گیا تھا، اور یہ صرف کوئی پیغام پہنچانے کی بات نہیں تھی، اصل مقصد تھا اپنی قوم کو ایک بڑی تباہی سے بچانا۔ اچھا، اس صاف اور سیدھے پیغام کا جواب کیا ملا؟ فوری اور بہت ہی شدید انکار۔ حضرت نوح کی قوم نے ان کی بات سنی ہی نہیں، بلکہ الٹا وہ سختی سے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیے، وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے تاکہ سچ کی آواز ان تک پہنچ ہی نہ پائے، اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیتے تھے تاکہ حق کو دیکھنا بھی نہ پڑے۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ تو سچائی سے بھاڑنے کی ایک پوری کوشش تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر وہ اتنا انکار کیوں کر رہے تھے؟ اس کی جڑ تھی ان کے وہ 5 بت جن کی وہ پوجا کرتے تھے: ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر۔ اور دیکھیں، یہ صرف پتھر کے بت نہیں تھے، یہ ان کی پہچان تھے، ان کی روایتیں تھیں جنہیں وہ کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن اس مسلسل انکار کے باوجود کیا حضرت نوح نے ہمت ہار دی؟ بالکل نہیں، بلکہ ان کی کوششیں اور بھی تیز ہو گئیں۔ صدیوں تک انہوں نے جو طریقے اپنائے وہ واقعی حیران کر دینے والے ہیں۔ مطلب انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کی حکمت عملی بڑی زبردست تھی، 2 طرفہ اپروچ تھی ان کی۔ ایک طرف وہ امید دلاتے تھے کہ بھائی ایمان لے آؤ، اللہ معاف کر دے گا، آسمان سے رحمت برسے گی، مال و اولاد میں برکت ہوگی۔ اور پھر دوسری طرف وہ صاف صاف خبردار بھی کرتے تھے کہ اگر انکار کرتے رہو گے تو پھر تباہی اور عذاب کے لیے تیار رہو۔ یعنی انہوں نے اچھے اور برے دونوں انجام سامنے رکھ دیے۔ اور ان کی کوششوں کا عالم یہ تھا کہ کوئی وقت نہیں تھا، کوئی حد نہیں تھی، دن ہو یا رات وہ لگے رہتے تھے۔ کبھی سب کے سامنے کھلے عام دعوت دیتے تو کبھی اکیلے میں ایک ایک شخص کے پاس جا کر سمجھاتے۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی موقع، کوئی بھی لمحہ انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ تو جب زمین والوں نے سننا ہی بند کر دیا تو حضرت نوح نے اپنا رخ آسمان کی طرف کیا۔ صدیوں کی محنت، صدیوں کی جد و جہد، اس سب کے بعد وہ اپنی پوری کہانی لے کر سیدھا اپنے رب کے پاس پہنچ گئے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، 950 سال کی کوشش اور نتیجہ صفر۔ ایسے میں کوئی اپنے رب سے کیا کہے گا؟ حضرت نوح نے اپنی قوم کی ضد اور اپنی بے پناہ محنت کا یہ پورا معاملہ، یہ پورا کیس اللہ کے سامنے آخر پیش کیسے کیا؟ انہوں نے اللہ کی ہی بنائی ہوئی نشانیوں کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا، یہ 7 آسمان جو ایک کے اوپر ایک ہیں، یہ چاند جسے روشنی بنایا، یہ سورج جو ایک جلتے ہوئے چراغ کی طرح ہے، اور یہ زمین جس سے زندگی اگتی ہے، یہی وہ دلیلیں تھیں جو وہ اپنی قوم کو دیتے تھے۔ اور جب قوم نے ان سب کو جھٹلا دیا تو یہی ثبوت انہوں نے اپنے رب کے سامنے بھی رکھ دیے۔ صدیوں کا صبر اور صدیوں کا انکار۔ اب یہ کہانی ایک ایسے موڑ پر آ پہنچی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ ایک فیصلہ کن وقت آ گیا تھا۔ سوچنے کی بات ہے، جب ہر کوشش ناکام ہو جائے، ہر دروازہ بند نظر آئے، تو پھر ایک پیغمبر کے پاس آخری راستہ کیا بچتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت نوح نے وہ دعا کی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں حضرت نوح اپنی آخری دعا، اپنی آخری التجا پیش کرتے ہیں، اور ان کی دعا میں ہمیں 2 بہت اہم پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک طرف انصاف کا تقاضا ہے اور دوسری طرف رحمت کی امید۔ ایک بہت گہرا توازن ہے۔ دعا کا پہلا حصہ یہ ایک مطالبہ ہے اللہ کے انصاف کا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے زمین پر فساد مچایا اور سچائی کی ہر آواز کو ٹھکرا دیا۔ اور پھر فوراً اس کے بعد دعا کا دوسرا حصہ آتا ہے، اور یہ حصہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے رحمت اور مغفرت کی ایک دل سے نکلی ہوئی درخواست ہے جو ایمان لائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انصاف کے مطالبے کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں ایمان والوں کے لیے بے پناہ محبت اور شفقت تھی۔ تو پھر اس پوری عظیم کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے آخر کیا سبق ہے؟ آئیے ذرا اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ کہانی ہمیں استقامت اور صبر کی طاقت سکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ تکبر اور ضد کا انجام کتنا برا ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نشانیاں تو ہمارے چاروں طرف پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں،
اور سب سے اہم بات کہ اللہ کا انصاف اور اس کی رحمت یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال، ایک سوچ جو یہ کہانی ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت نوح کے صبر اور استقامت کی یہ صدیوں پرانی داستان آج کی اس تیز رفتار دنیا میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟